السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ ومن والا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین و سامعین کرام، رمضان شریف کے روزوں کے کیا فضائل ہیں، ایک دو نہیں ان گنت فضائل ہیں جو قرآن کریم میں احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی والی امت پر فرض کیے گئے تھے، اس لیے کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی شعار بن جاؤ۔ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے کہ بندے کے اندر تقوی آ جاتا ہے۔ جب بندے کے اندر تقوی پرہیزگاری آ گئی تو اس کے اندر بہت ساری اچھائیاں آ جاتی ہیں اور بہت ساری برائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ وہ صرف نیک اعمال کی طرف جاتا ہے، غلط کام کی طرف نہیں جاتا۔ تو تقوی اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اے ایمان والو۔ تو جب اللہ کا ڈر آ جائے گا تو ہم نیک اعمال کی طرف بھاگیں گے، بری چیزوں سے بچیں گے۔ نیک اعمال نہیں کریں گے تو سوچیں گے اگر ہم یہ نیک عمل نہیں کیے، نماز نہیں پڑھے، ہم جو ہے کلمہ نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، حج نہیں کریں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ کا غضب ہوگا، ہم پر عذاب ہوگا۔ تو اس ڈر کی وجہ سے وہ نیک اعمال کی طرف جائیں گے۔ تقوی آ جائے گا تو برے کام سے بچیں گے کہ اگر ہم برا کام کریں گے تو اللہ کا عذاب ہوگا، اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں تقوی، اس کا مطلب ہے بچنا، برائیوں سے بچنا، اچھائی کے قریب جانا، ڈرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دل میں ڈر پیدا ہو جانا۔ جس کے اندر سچا ڈر اللہ تعالیٰ کا آ گیا، خوف آ گیا، خشیت آ گئی اللہ کی، تو وہ ہر برائی سے دور ہوگا اور ہر اچھائی کے قریب جائے گا۔ یہ ایک فضیلت ہو گئی۔ جو نفس جو گناہوں کی طرف دعوت دینے والا ہے، وہ نفس روزے رہنے سے کمزور ہو جاتا ہے۔ اور بیان کیا جاتا ہے حدیث مبارکہ کی طرف اگر ہم چلتے ہیں تو بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں رمضان شریف کے روزوں کے فضائل کو بیان کیا گیا۔ یہ حدیث دیکھیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان شریف کے روزے رکھتے ہیں ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر بخاری شریف کی حدیث میں بیان ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، الصوم لی وانا اجزو بہ، کہ روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی کہ روزہ صرف اللہ کے لیے ہے اور اللہ خود اس کا بدلہ دینے والا ہے۔ روزے داروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ، اس کا نام ریان ہے۔ اس دروازے صرف روزے دار داخل ہوں گے، کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر روزے دار جو ہے ہر ایک گناہ سے بچتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ یعنی کہ روزے کی بہت ساری فضیلتیں، اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے احادیث میں کہ روزے دار بندے کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی شفاعت کو بندے کے حق میں قبول فرمائے گا۔ روزہ کہے گا اللہ یہ بندہ روزے کی حالت میں ہر ایک چیز سے رکا رہا، جن چیزوں سے اسے رکنے کا حکم دیا گیا تھا، کھانے پینے سے رکا رہا، تو اللہ تعالیٰ تو اس کو معاف فرما، اس کی بخشش فرما، مغفرت فرما، اس کی شفاعت فرما، میری سفارش کو اس کے حق میں قبول فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی سفارش کو جو روزے دار بندے کے حق میں ہے قبول فرمائے گا اور اس کی مغفرت فرمائے گا، اللہ اس کی شفاعت فرمائے گا۔ تو یہ روزہ اور روزے دار کی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طٰہٰ و یاسین۔